الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں اور طلبہ عزیز، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ زمین، آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ اور انسان، ہر مخلوق اللہ کے کنٹرول میں ہے. ایک یعنی پلک جھپک کے برابر بھی اللہ رب العالمین کہ کنٹرول سے وہ باہر نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو پیدا بھی کیا اور کنٹرول میں بھی ہے. یعنی کسی کو اللہ رب العالمین حکومت دے رہا ہے، کسی کو حکومت سے دستبردار کر رہا ہے کہ تمہارا ٹائم اب ہو گیا، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے. کوئی مرض میں مبتلا ہے، کسی کو شفا مل رہی ہے، کوئی موت کا شکار ہو رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، اور کسی کے پاس اولادیں ہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے. یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، انسان کا اس میں دخل نہیں ہے. اور جس فیصلے کے لیے اللہ رب العالمین حکم دے دے وہ فیصلہ ٹل نہیں سکتا. اللہ رب العالمین کسی کو حکومت عطا کرنا چاہے تو پھر پوری دنیا کی طاقت مل جائے تو اس سے حکومت نہیں چھین سکتی، پوری دنیا کی طاقت نہیں چھین سکتی. ایک مثال ہم یعنی پاسٹ سے اور ماضی سے لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو حکومت عطا فرمائے گا. بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب کی اولاد تھی. یہ بنی اسرائیل مصر کی سرزمین پر رہتے تھے اور غلام بنا لیے گئے تھے. کس کے ذریعے سے؟ فرعون سب کو غلام بنا رکھا تھا اور ان سے خدمت لیتا تھا. اور ایک مرتبہ اسے خبر پہنچی، نجومی نے ایک خبر اس کے محل میں پہنچا دیا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تمہاری سلطنت اور حکومت کیا ہوگی؟ ختم کر دی جائے گی. بڑا پریشان ہوا فرعون اور پھر حکم کیا دیا؟ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. ان کے لڑکوں کو قتل کرو، ذبح کرو. اور ان کو ذبح کرنا شروع کیا گیا. جتنے بچے پیدا ہوتے تھے گھر سے نکالا جاتا تھا، اس کے منڈی کو مار دیا جاتا تھا. ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں بچے مارے جاتے تھے. بنی اسرائیل کی فیملی سے لوگ بچے لائے جاتے، اس کو ذبح کر دیا جاتا. صرف اس ڈر سے وہ کرتا تھا کہ اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے بڑھے گا اور اس کے ہاتھ پر ہماری سلطنت اور حکومت ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ قتل کرنا شروع کیا. لیکن فرعون یہ چاہ رہا ہے، لیکن اللہ چاہ رہا ہے نہیں، ہونا تو ہے. کیا ہے؟ تم کیا ہے جتنی قتل و غارت مچا لو، ہونا تو ہے، بچہ تو پیدا ہوگا،
بچہ تو پیدا ہوگا اور بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوگا. اور اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اتنی غمگین کہ بس اب پولیس کیا ہے, چھاپا مار رہی ہے, پورے ملک میں چھاپا مار رہی ہے. جو بھی غلام کی حیثیت سے جو قوم رہ رہی تھی بنی اسرائیل, اس کے گھر میں چھاپا مارے جا رہے ہیں, بچے نکالے جا ذبح کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا خوب قرآن پاک میں فرمایا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ایسے وقت میں, ایسے یعنی سنجیدہ معاملے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ دیکھو بچے کو پہلے دودھ پلاؤ, بھر پیٹ دودھ پلا دو, اور بچے کو صندوق میں بند کرو, اور کس کے حوالے کرو, سمندر کے حوالے کر دو, دریائے نیل کے حوالے کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا, ایسا ہی کیا, اور یہ سمندر کے سائڈ سے بہتا ہوا یہ صندوق اس محل کے سامنے پہنچا. اور بادشاہ ایسا بادشاہ تھا جو انجوائے کرتا تھا ایوننگ میں, کہ وہ وہاں پر بیٹھا رہتا تھا بیوی کے ساتھ اور بات چیت کرتا رہتا تھا, اور سمندر کے سامنے اس کا محل تھا. اس سامنے محل سے وہ کیا گزر رہا ہے, کون, صندوق گزر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی صندوق میں ہے. فرعون حکم دیتا ہے کہ دیکھو وہ صندوق ہے, اس کو لاؤ, نکالو, کھولو. کھولتے تو وہی بچہ ہے, کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں ہے. فرعون سمجھ گیا کچھ گڑبڑ ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے, ہونے والا ہے کچھ. لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت کو ڈال دیا. وہ کہنے لگے لا تقتلوا, اسے قتل مت کیجئے, اسے قتل مت کیجئے. عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا, یہ ہمیں نفع پہنچائے گا, یا پھر کیا ہمارے پاس تو اولاد نہیں ہے, بیٹا تو نہیں, ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. بہرحال یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو کہاں پہنچایا, فرعون کے محل میں پہنچایا. کیوں پہنچایا, حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ انہی سے لڑنا تھا. کس سے لڑنا تھا, فرعون سے ہی لڑائی کرنی تھی. تو اللہ رب العالمین نے ایسے ماحول میں پہلے ہی سے بھیج دیا کہ وہ باپ کی طرح اس کو دیکھ رہے. کس کو دیکھ رہے ہیں, موسیٰ کو, کھیل کود رہے ہیں, یعنی بادشاہ کے ساتھ کھیل رہے. تو بادشاہ کا جو روب ہوتا ہے, دبدبا ہوتا ہے, قوت جو دیکھنے میں آتی ہے, وہ سارے خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بچپن میں ہی نکل گئے. کیا, بچپن میں ہی نکل گئے, کیونکہ بادشاہ کے دربار میں وہ پل بھر رہے نکلے. اب کیا جوان ہوئے, سمجھ میں آ رہا ہے ان کو, کیا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی یہاں تو گڑبڑ ہو رہا ہے, کیا یہاں تو گڑبڑ ہو رہا ہے. یہ تو مجھے تو محل میں پال رہا ہے, لیکن میری قوم کیا ہے, غلامی کر رہی ہے. میری قوم کیا ہے, غلامی کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. واقعہ بڑی تفصیل سے قرآن پاک میں آیا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں اور ایک مرتبہ دیکھتے ہیں جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک قبطی جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا ہوا, لوگ اس قوم کو کہتے ہیں بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی. ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی سے فائٹ کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے, اور قبطی جو ہے وہ مار رہا ہے کس کو, بنی اسرائیل. ظاہر ہے جس کی حکومت ہوتی ہے وہ سنگل بھی رہتا ہے تو کیا ہے 10-12 کو پچھاڑ دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیچھے بیک پر 5-6 پولیس رہتی ہے. مارو, کیا مارو, فری ہینڈ ہے, کیا مارو. ایسا ہی ہو رہا تھا وہاں, بیچارے بنی اسرائیل کوٹے جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو پکار لیا, یا موسیٰ مدد کرو, کیا مدد کرو میری. قرآن میں آیا فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَ عَلَيْهِ, موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا, وہی جگہ ڈھیر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام چپکے سے نکل گئے کہ بھائی کسی کو پتہ نہ چل جائے. یہ نکل گیا موسیٰ علیہ السلام.
اب ہوا کیا، یہ خبر پہنچی فرعون کے پاس کہ بھائی اپنے کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں ہے کون قتل کیا ہے، بس یہ خبر پہنچی رہی ہے۔ دوسرے دن پھر یہی بدبخت لڑائی کر رہا ہے، ایک اور قبطی سے لڑائی کر رہا ہے، کون؟ بنی اسرائیل کا وہی شخص۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس دن بھی غصہ ہوا، اسی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ کس کو مارنے کے لیے؟ قبطی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن یہ سوچا کیا، بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا وہ سوچا کہ بھائی اس دن گھسا مارے تھے تو اس کا کام تمام ہوا تھا، آج لگ رہا ہے کہ ہم ڈبل سے لڑائی کر رہے ہیں، آج ہماری باری ہے۔ وہ کہہ دیا کہ اقتلت نفسا بغیر نفس او قتل، کہ کیا تم نے جیسے کل قتل کیا ویسے آج بھی قتل کرو گے؟ وہاں سے قبطی دوڑ کے بھاگ گیا، قبطی دوڑ کے وہاں سے بھاگا اور پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ موسیٰ ہی قاتل ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، یہ ڈرتے ہوئے خوف کھاتے ہوئے مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین سے پھر آئے ہیں، مدین میں شادی ہو گئی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، بڑی تفصیل سے قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ پھر وہاں سے آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا ہے، اس کے بعد ٹکرائے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کیا، اصل بات میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اللہ چاہ رہا حکومت کسے ملے گی؟ بنی اسرائیل کو ملے گی جو 40 سال سے 50 سال سے غلامی کر رہے ہیں، اسے حکومت ملے گی۔ اور چاہے کیا ہے، فرعون بچوں کو قتل کرتا چلا جائے، یہی ہوا۔ اور کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ایک شام میں، شارٹ کٹ میں اینڈ میں جا رہا ہوں، اینڈ میں کیا ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے، چپکے سے نکل گئے۔ فرعون کو پتہ چلا، پوری لشکر کے ساتھ وہ نکلا، کس کے مقابلے کے لیے؟ بنی اسرائیل کے مقابلے کے لیے، غلاموں کے مقابلے کے لیے وہ نکلے۔ اور نکلے تو سامنے دریا نیل دیکھا بنی اسرائیل نے کہ یہ کیا ہے، پوری لشکر کے ساتھ کیا ہے، فرعون آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے اب پکڑے گئے۔ کیا؟ اب تو پکڑے گئے، اب کہاں بھاگو گے، یہ سامنے دریا ہے، سامنے دریا اور بھاگنا کیا ہے، اب پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا یقین تھا اللہ پر، قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی راستہ دے گا، وہ ابھی راستہ دے گا۔ یہ نبی ہے، کیا ہے، نبی ہوتے ایسے مستحکم ایمان والے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ دیکھو اپنی لاٹھی کو مارو سمندر پر مارا تو پھر کیا راستے بن گئے اور نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ساری قوم نکل گئے۔ جب وہ بیچ میں پہنچے تو سمندر مل گیا اور ساری قوم ہلاک و برباد ہو گئی، اور جو قوم نکلی تھی مارنے کے لیے وہ ساری دریا میں ڈوبی، اور موسیٰ علیہ السلام واپس ہو رہے ہیں۔ اور پھر مصر پر ان کی حکومت ہوئی، بنی اسرائیل کی حکومت ہوئی۔ تو بزرگو دوستو، یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی جھلک ہے ایک، کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کروا ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن پاک کی جو میں نے آیت آپ سے تلاوت کی ہے، اس میں ایسا ہی اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے۔ قل، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے سب کہو، ہر ایک کو کہنا ہے، اگر مسلمان ہو تو کہو، کیا کہو، اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ ہی حکومت کے مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا حکومت عطا فرماتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، لیکن کیا ہے، اللہ جس کی طرف ہے اسی کو حکومت ملے گی۔ وَتُعِزُّ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے، حکومت جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، حکومت جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ذلت کیسے ملتی ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینا چاہا، پوری میجورٹی جو تھی عرب کی، سارے نے کوشش کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کر دیں۔ کیسا بھیانک انجام ہوا ان لوگوں کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تمام قریش کو دعوت دی، تمام مکے والے کو دعوت دی، بھائی سن لو، کچھ میں لے کر آیا ہوں اللہ کی جانب سے، سن لو۔ جب سامنے سب لوگ آ گئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں،
میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں حشر کو دیکھ رہا ہوں، میں قبر کو دیکھ رہا ہوں، میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں. تم کیا ہے مجھے قبول کر لو، اللہ کے دین کو مان لو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری ذات کو مان لو، جو میں کہتا ہوں اس کو قبول کر لو، ایکسیپٹ کر لو، تم کیا ہے نجات پا جاؤ گے. تو سب تو خاموش تھے، لیکن کیا ہے چچا ہی کود پڑے سب سے آگے. کون؟ ابو لہب سگے چچا ہے. کن کے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے. وہ کہنے لگے لہذا جمعتنا یا محمد تبا لک، تم تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ. کہ اسی لیے جمع کیا تھا؟ اللہ کو اتنی بری لگی یہ بات کہ پوری سورت اتار دیا. کس کی شان میں؟ کس کی تباہی میں؟ ابو لہب کی تباہی میں. پڑھیے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ محمد کو کہتا ہے تمہارا ستیہ ناس ہو، تباہی ہو، بربادی ہو. میں کہتا ہوں ان کو دائمی تباہی اور ہلاکت ان کے لیے لکھ دی گئی ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے. ایسی دشمنی کرتا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جیسے ہی دعوت دینی شروع کی ابو لہب نے کہا اپنے دونوں بیٹے سے کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو، تبھی میری صورت دیکھ سکتے ہو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق پڑا. ابو لہب کے دونوں بیٹے سے شادی تھی. کن کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی. جیسے ہی دعوت دینی شروع کی طلاق پڑا. کیا؟ طلاق پڑا. لیکن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پر جمے رہے اور قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے. تو میری تقریر کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیے اور یہ غور کیجئے کہ اور سوچئے کہ جو بھی کچھ مل رہا ہے انسان کو، شفا ہو، طاقت ہو، قوت ہو، دولت ہو، عزت ہو، وہ کس کی جانب سے آ رہی ہے؟ اللہ کی جانب سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہے. انسان کسی کو بڑا نہیں بنا سکتا. خدا کی قسم عزت کیا ہے؟ آسمانی مٹیریل ہے. خدا کی قسم آسمانی مٹیریل ہے. کوئی انسان پیسے کی بدولت کسی کو عزت کی کرسی پر بیٹھا دے گا، عارضی طور پر اللہ اتار دیتا ہے. دیکھیے اپنا پڑوسی ملک ہے، نام نہیں لیں گے، کیا ہے؟ کرسی سے اتارا گیا، بیچارہ اتارا گیا، لیکن پوری عوام کیا ہے؟ ساتھ میں. پوری عوام ساتھ میں. حکومت دوسرے کے ہاتھ میں، لیکن پوری عوام ساتھ میں. کیوں؟ بیچارے کا نعرہ ہے چوروں کو پکڑو. کیا ہے؟ چوروں کو، ڈاکوؤں کو قید کرو، یہ اس کا نعرہ ہے. اللہ رب العالمین اس کی مدد کر رہا ہے. تو پیسے سے کرسی نہیں خریدی جاتی، عزت نہیں خریدی جاتی، اور دنیا تو خریدی جا سکتی ہے، لیکن آخرت، عزت اور ذلت، یہ ساری چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ رب العالمین وہ فیصلہ ان کے اعمال کے مطابق کرتا ہے. قرآن پاک میں فرما دیا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، اپنے آپ کو چینج نہ کرنا چاہے، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو. آپ چل کر جائیں گے تو اللہ ایکسیپٹ کر لے گا، آپ چل کر نہیں جائیں گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے؟ آپ کی نماز سے اللہ کو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہم جمعے میں آئے ہیں، بتائیے اللہ کی عزت میں ایک ذرا بھی اضافہ ہوگا؟ خدا کی قسم نہیں ہوگا. اللہ کی عزت میں ایک ذرہ بھی اضافہ ہوگا؟ خدا کی قسم نہیں ہوگا. اگر ہم سارے ہی ابو لہب بن جائیں اور کیا ہے فرعون بن جائے، شداد بن جائے، کیا اللہ کی عزت میں ایک ذرا کمی ہوگی؟ خدا کی قسم نہیں ہوگی. تو کیا ہے؟ فائدہ اپنا ہے. نماز پڑھیے، اپنی جنت بن رہی ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، دوستوں کی، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ اپنا بھلا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ اجر ہمیں کل دے گا. جنت کن کے لیے بنائی گئی ہے؟
ہم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. انشاءاللہ کیا ہے ہم تمام لوگ ہی وہاں پہنچیں گے, ضرور پہنچیں گے. اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ابھی کی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.